اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری گاڑی نہ چوری ہو یا موٹر سائیکل چوری نہ ہو تو وہ نہیں ہوگی. اچھا. میں بڑی اسٹیٹمنٹ اس لیے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر جس بندے کو اپنی گاڑی کے چوری ہونے کا خدشہ ہے یا اس نے اس کو سیکیور کرنا ہے تو وہ اس کو ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. یہ میرا آپ سے کوئی تیسرا چوتھا پروگرام ہے اور میری باٹم لائن ہر انٹرویو کی یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنی گاڑی ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑے گا تو اس کی گاڑی چوری نہیں ہوگی, نہ ہی موٹر سائیکل. سر ہم بہت جلدی میں ہم اترتے ہی بس موٹر سائیکل کا ایک اتمام حجت پوری کرتے ہیں کہ وہ اس کا ہینڈل لاک سا گھماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک. آپ سروے کر لیں جا کے ابھی مارکیٹس میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, یہ ابھی ساتھ لبرٹی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں 90%, میں ابھی یہ 10% آن سیکیور ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی وائر لاک کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. اچھا. پہلی بات ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کہ جب چوروں نے اگر ٹھان لیا کہ ہم نے چوری کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی شہر میں ایک ایسا گینگ نٹوریس آیا تھا جس نے کی لیس گاڑیاں جو تھیں جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہیں وہ بھی چرا کے لے گیا تھا, اور وہ پکڑا بھی, الحمدللہ پکڑا بھی گیا. تو وہ مکمل طور پہ اسمیش ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں یو کے میں, امریکہ میں, تمام وہاں پہ اس سے زیادہ ہائی فائی وہ جتنی امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے بڑے اچھے سیکیورٹی سسٹم ہیں. اس کے باوجود وہ گاڑیاں آتے ہیں 2 منٹ میں انہوں نے کمپیوٹر لگانا ہے, اس کا پروگرام ریڈ کرنا ہے اور اس کا ریموٹ بنا کے تو وہ گاڑی لے کے نکل جاتے ہیں. تو یہ کوئی حد نہیں ہے. اس میں ایک ہی چیز جو چیز گاڑی کو بچا سکتی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, یو کے ہو, امریکہ ہو, جو گاڑی ان اٹینڈیڈ ہوگی وہ ونریبل ہے, اس کو چرایا جا سکتا ہے. تو ہمیشہ چور اپنے سافٹ ٹارگٹ پہ جائے گا. ہم نے ٹارگٹ ہارڈننگ کرنی ہے, چاہے وہ تھرو وائر لاک کریں, چاہے تھرو کسی کی کسٹڈی میں کریں یا اس کو پارکنگ سٹینڈ پہ کریں. لیکن پارکنگ سٹینڈ پہ بھی جو گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی ہے اگر وہ چوری ہو جاتی ہے تو پارکنگ سٹینڈ والوں کو ہم پوری طرح ذمہ دار بناتے ہیں اور ہم اس بندے کا لاس پورا کرواتے ہیں. تو پولیس اپنے تمام لاہور کے شہریوں کو, ایون ہم نے تو آؤٹ آف لاہور اور آؤٹ آف پروونس گاڑیاں دی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 سے زیادہ گاڑیاں جو بھی ریسنٹلی آؤٹ آف پروونس دی ہیں, کوئی 38 کے قریب گاڑیاں جو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ دی ہیں. اور ابھی بھی ہم ریسنٹلی ایک فیصل آباد کی گاڑی جو کہ ایئر ٹیمپر کر کے وہ اس کو تیار کروا رہے تھے, ہم نے وہ گینگ پکڑا ہے, لیبارٹری کرائی اور وہ فیصل آباد کی سوک ہم نے جو ان کے ریلیونٹ جو ہیں ڈپارٹمنٹ ان کو اطلاع کی ہے. تو ہم تو دیگر ڈسٹرکٹ, ابھی اوکاڑا ڈسٹرکٹ کو ہم نے گاڑیاں ریکور کر کے دی ہیں. تو اسی طرح آؤٹ آف پروونس اور آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں ہمیں جو بھی گاڑی مل جاتی ہے ایمانداری سے ریلیونٹ ڈی ٹی او صاحب کو نوٹس میں دے کے تو وہ گاڑیاں ان کے متعلقہ جو بھی ویل ایس اسٹاف ہے اس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کے اس جواب سے ایسے لگتا ہے کہ اے وی ایل ایس بہت اچھا کام کر رہی ہے, بڑی فگر بھی, ہاں فگر بھی بڑی ہے. تو آپ ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ آبادی بڑی ہے لاہور شہر کی, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بڑی آبادی کی وجہ سے آپ کی اے وی ایل ایس کی فورس کم ہے یا اس کا وسیع اس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, آلریڈی ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کر دی گئی. ہماری آلموسٹ 1/3 سے زیادہ نفری جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہے سی سی پی او صاحب اور ڈی ایس صاحب نے. ٹھیک ہے. تو وہ تو کسی حد تک ہمارا یہ اب عذر بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اب ہماری اپنی استعداد کو بڑھانا ہے, اپنے پروفیشنلزم کو بڑھانا ہے. اور زیادہ میجر یہ ایشو ہے کہ جو چور ہیں ان کو ہم لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھ سکتے ہیں. یہ اس میں نہ تو نفری بڑھانے سے ٹھیک ہے وہ آ جائے گی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک سینٹر میں ایک تھانے دار ایک چور کو فالو کرتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو وہ اپنے کیسز کو اتنا اچھا تیار کرتا ہے کہ جو پکڑا جائے وہ کم از کم 3-4 سال اندر رہ جائے, تو پھر یہ ایک سرکل ہے نا, یہ بریک ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم اس کو کافی حد تک بریک کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم چوروں کو بڑے لمبے عرصے تک, بڑی ڈیوریشنز ہیں جو ہم ان کی بیلوں کو فائٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے کیسز اچھے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ کوئی ریلیف لے نہ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے چوروں کا کہ ان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے, یقیناً آپ ان کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے یا مل سکتی ہے اس میں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. کچھ چور آپ کے ہی پروگرام میں, میرے ہی پروگرام میں ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا کہ جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ منشیات فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں,
وہاں پر دیگر ایلیگل ایکٹیویٹیز میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں اور آخر کار ہم نے باہر آنا ہوتا ہے، 6 مہینے لگ گئے، سال لگ گئے، لیکن باہر آ کے پھر وہی کام کرتے ہیں. تو کیا، کیونکہ اب تو آپ کا ونگ CIE کے ساتھ مرج ہو گیا ہے، تو ایسے پروفیشنل چوروں کے لیے کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی سزا سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں سر، سزا تو الٹیمیٹلی کورٹ نہیں دینی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ چور ڈکیتی کی طرف جاتا ہی ہے. جب وہ ہتھیار اٹھا لے گا تو پھر وہ اپنے منطقی انجام تک چلا ہی جائے گا. تو الٹیمیٹلی جیسے جیسے انہوں نے اپنے کرائم کی ریشو کو بڑھائیں گے تو ویسے ویسے ہماری طرف سے بھی ایک آہنی ہاتھ ہم کو نظر آئے گا.